وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے والدین و احترام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کبھی یہاں پہ مہینے میں ایک دفعہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تذکیر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ زندگی ہماری گزر رہی ہے اور یہ جو زندگی گزر رہی ہے اس میں تھوڑا سا یہ دیکھنا مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے رضا میں گزر رہی ہے کہ نہیں، جو کمی بیشی آ رہی ہے کیا اس کی میں اصلاح کر سکتا ہوں، اس کی میری تربیت ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی ہمیں دین جو مذہب معتبر ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک حق مذہب ہے اور دین اسلام وہ مذہب ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی گئی، بڑی طویل حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے سبوں کے سامنے، حضرت سے مختلف سوالات کیے گئے۔ یہ سوال کیا گیا کہ حضرت یہ بتائیے ایمان کیا ہے، تو اس کی تفصیل بتائی کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، تمہارا ایمان یہ ہو کہ اگر اللہ سے ملاقات کرو گے اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت والے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ سارے عقائد ہیں، اس پر تمہارا ایمان۔ پوچھے گئے کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ہر زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک کی عبادت کرو، ایسے عبادت کرو گے تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر سوال ہو کہ یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو زیادہ معلوم نہیں پوچھنے والے سے، جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے پوچھا جا رہا ہے اس کو زیادہ معلوم نہیں۔ اور فرمایا میں تمہیں سے قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتاتا ہوں، جب باندی جو ہے اپنے مالکن کو پیدا کرے گی، اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اور جب کالے اونٹوں کے چرواہے لمبی لمبی عمارتوں میں فخر کرنے لگیں گے۔ قیامت کی علامتیں ان 5 چیزوں میں ہیں جس کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کو قیامت کا علم ہے، اور پھر آگے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحابہ بھائیوں کو بلا کے لاؤ، تو جن 2 صحابہ کے بارے میں لوگ گئے بنانے کے لیے نہیں نظر آئے۔ پھر آخر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کو جانتے ہو کون صاحب ہے؟ کہ نہیں ہم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ یہ جو سوالات کر رہے تھے اور یہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو دین سکھلائیں۔ یہ ساری حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہمارے محدثین کرام نے کہا کو سننا ہے، سارے دین کا خلاصہ ہے۔ دین اسلام کا خلاصہ اور دین اسلام کی ضروری ساری چیزیں اور اصول سارے اس حدیث کے اندر آتے ہیں۔ اس میں ایمانیات بھی آ گئی، اس میں اسلام بھی آ گیا، اس میں احسان بھی آ گیا، اس میں قیامت کی علامتیں بھی آ گئی، ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوتی ہیں۔ اور محدثین نے فرمایا کہ حجۃ الوداع بھی شاید ہو چکا تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ یہ صاحب آئے ہیں اور بھی ایک سوالات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ پچھلے امتوں میں ہوا، پچھلے امتوں میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اور جبریل امین جواب دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بنی ایمان، جبریل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بنی اسلام، جبریل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ وہاں پر سائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہیں اور جواب دینے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام۔ یہ جو سوالات ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہمیں قرآن حدیث میں بتائے جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دنیا میں بھیجے گئے ہم کو کچھ سیکھنے کے لیے، عمل کے لیے بھیجے گئے۔
یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو مدرسے قائم ہوتے ہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں، مجالس ذکر ہوتی ہیں، ان سب باتوں کا مقصد ہوتا ہے اپنی تربیت، اپنی تعلیم۔ انسان کی جیسی تعلیم تربیت ہوتی ہے ویسے اس کی زندگی بدلتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ جو مجالس قائم کی، یہ دین کے سیکھنے کی جگہ مراکز قائم کیے، خانقاہیں قائم کی، مدارس قائم کیے، اس کا بنیادی ایک ہی مقصد ہے، اور مقصد بندے کو اللہ پاک سے جوڑنا۔ بندے کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہو جائے گی، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے سارے طریقے ہیں۔ مقصد کے حصول کے لیے تبلیغی محنت بھی صبح شام کی، یہ بھی بڑی محنت ہے۔ صبح شام کا اجتماع یہ بھی ہے، سیر وجہ بھی ہے، چلہ بھی ہے، 4 مہینے مثال کی جہاد کی سبیل اللہ، یہ بھی اس کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد گرامی، اللہ پاک کے تو محبوب ہیں، مجاہدین سے اللہ پاک کو محبت ہے۔ اللہ کے راستے میں جتنے کام ہو رہے ہیں، خانقاہیں ہیں یا مدارس ہیں، یہ سب ہمارے دین کی سیکھنے کے لیے، دین اسلام ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے میں اور آپ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ بزرگوں کے بتائے ہوئے معمولات کا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں یہ نسبت پر یہ ادارہ قائم کیا حضرت والد ماجد نبی اللہ مرتضی نے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نبی اللہ مرتضی، حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ، سب بزرگوں کی نسبت کے جامع ہیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث کی زندگی وہ ہے جو آپ بیتی میں موجود ہے، آپ بیتی کھلی کتاب ہے۔ شیخ الحدیث صاحب کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک ان کی کتاب آپ بیتی میں موجود ہے۔ کیا ان کی نوجوانی، کیا ان کی پیدائش، کیا ان کی نوجوانی، کیا ان کا لڑکپنا، کیا ان کی جوانی، کیا ان کی صحت، کیا ان کے اسباب، کیا ان کے امراض، ساری چیزیں آپ بیتی میں موجود ہیں۔ حضرت والد نبی اللہ مرتضی حضرت شیخ الحدیث صاحب کے بعد رہے، خوب رہے، خوب سے دین سیکھا، دین پڑھا۔ تو جو آپ بیتی میں جو باتیں ہیں، ہم اپنے طلباء کو، ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطالعہ کرتے رہو، پڑھتے رہو، سیکھتے رہو، تاکہ ہمیں اس سے راہنمائی ملتی رہے۔ اور وہ باتیں وہ بھی مدد فرماتے تھے کہ ہمارے سامنے کے واقعات لکھے باتیں گئے پہلے ہمارے سامنے۔ یہ جو تزکیہ ہے، یہ جو احسان ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ کوئی اتنی کوئی مشکل چیز نہیں۔ انسان اپنے حالات میں رہتا ہے، اسی طرح کی تجارت کرتا ہے، اسی طرح ملازمت کرتا ہے، اسی طرح اس کا سونا ہے، اسی طرح اس کا جاگنا ہے، بس تھوڑی سی اپنی نیت، تھوڑے سے ارادے کی تھوڑی سی فکر کر لی، آج یہ اللہ کے راستے میں چل پڑا۔ چنانچہ حضرت شیخنا عابدی میں لکھا کہ سامنے آیا رئیس الاحرار صاحب، رئیس الاحرار صاحب آگے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تصوف کیا بنا ہے؟ یہ جو آپ تصوف کی باتیں کرتے ہیں، یا مجلس قائم کرتے ہیں، مجلس ہوتی ہے تصوف کی، تصوف کیا چیز آ گئی، اس کا کہاں ہے ثبوت؟ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جواب دیا کہ تصوف تو صرف تصحیح نیت کا نام ہے، تصوف تو صرف تصحیح نیت کا نام ہے، اور فرمایا کہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے، اور اس کی ابتدا ان تعبد اللہ کا کرتا ہے، بس یعنی یہ ساری ریاضتیں، سارے اعمال، سارے اعمال، سارے ذکر جو کچھ کرائے جاتے ہیں تصوف میں، مراقبے کرائے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ نسبت حضوری حاصل ہو جائے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کو دیکھ۔ تو غرض میں ساری بات کی وہ ایک بات تھی کہ ہم اللہ کے راستے پر پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ یہ کہ نیت صحیح ہو جائے۔ جب میں کاروبار کر رہا ہوں، جو میں تجارت کر رہا ہوں، صبح سے شام تک مسجد جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں، گھر بار کی ذمہ داریاں، کاروبار، معاش، اس سب کا مقصد ایک اللہ پاک راضی ہو جائے، سنت سے طریقے پر کروں، میری یہ نیت کر لو تو وہی چنانچہ اگر شیخ نے واقعات سنا واقعات لکھ کے آسان کر دے تصور۔ یہ تصور کیا فرمائے کہ ایک آدمی اگر ایک کام میں نیت کر لیتا ہے، چاہے دنیا کا کام ہو، تو وہ دنیا کا کام وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے دین ہے۔
بیوی کے منہ میں عبادت دینے کو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی یہ اس پر بھی ثواب ملے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو کر رہا ہے، گھر بار کے کام کر رہا ہے، بیوی بچوں کے معاملات کر رہا ہے، اس میں جب نیت شامل ہو گئی اللہ کی رضا کی، نیت شامل ہو گئی اتباع سنت کی. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ہم یہاں پر حاضر ہونے سے پہلے تھوڑی دیر دیکھ کر لی یا اللہ ہم بھی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ نفس اور شیطان کا دور ہو رہا ہے، اللہ اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، نیت کر کے یہاں پہنچ گئے اور اللہ رب العزت کی طرف پڑھ دیتے، نیت کر دیتے، نیت کر کے اللہ پاک نے جگہ میں پہنچا دیا. بس یہ ہمارا آنا بھی دی جانا بھی دی، گھر پہنچنے تک ثواب اتنا لگا. اللہ میں روزانہ مسجد جا رہا ہوں، مسجد کے لیے آ رہا ہوں، اللہ اس لیے مسجد جا رہا ہوں آپ کا حکم پورا کروں، شریعت کا حکم پورا کروں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کروں. اور پھر مسجد میں ہمارے بہت سے احباب سے ملاقات ہوگی، یہ بھی حکم ادا ہوں گے، اور مسجد میں اور دیگر کے بتائیے بھی انداز دے گی. اس سب کی نیت کے ساتھ میں مسجد پہنچ گیا تو آنا بھی نیت، جانا بھی دین، میرا رکنا بھی. اللہ میں کمانے جا رہا ہوں، آپ کا حکم میں بیٹھوں کماؤ، اپنے لیے کماؤ، بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے. یہ میری تجارت بھی دینوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تجارت کرنے والے مرد ہیں جس کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. نہ تجارت کا خرید و فروخت، نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکات دیتے ہیں. تو ہمارے اس سارے جمع ہونے کا سب کہنا سننے کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ انسان ہر عمل سے پہلے تھوڑی توجہ کر لے، مشق کرے. بزرگوں نے کہا گھر جاؤ، گھر جاتے ہو بھائی گھر جاتا آتی ہر آدمی گھر جاتے تھوڑا سا سوچے کس سے جا رہا ہوں، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، گھر میں جاتے میرے بچے میری بیوی میرے سب گھر والے چاہیے. تو بچہ سامنے آ گیا تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے جاتا، بچوں کو دیکھنا پیار کرنا بھی سنت نبوی ہے، اس لیے پیار کرو. اب بچے کو پیار کرنے میں ثواب بھی مل رہا ہے اور سنت کی اتباع بھی مل رہی ہے. کھانا کھا رہے دیوالا جا رہے، دیوالا کھانے سے پہلے یا اللہ آپ کی نعمت ہے، آپ کے احسانات ہیں، اس احسان کو میں لے رہا ہوں. اور اس سے پہلے میں نیت کر کے پھر دیوالا میں ڈال دیا اور تھوڑی سی نیت کر لی، سارا کھانا عبادت ہو. میرا کھانا، میرا سونا، میرا جاگنا، یہ ساری چیزیں جو ہمارا چلنا پھرنا، یہ عبادت بن جاتا ہے جب ہم اللہ رب العزت کے رضا کے مطابق نیت کو صحیح کر کے سنت کے طریقے پر چلتا ہے. اور پھر جب سنت طریقے پر چلتے رہے تو مسجد میں آنے کی سنت، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد میں نکلنے کی دعا، مسجد میں نکلنے کی سنت، گھر جانے کی سنت، گھر سے جب واپسی نکلنے کی دعا کی کیا سنت ہے، دعا پڑھ کے بیت الخلا جانے کی، بیت الخلا آنے کی، یہ سنت ہے جو روزانہ ہر انسان کے ساتھ ہے. بازار جانے کی دعا، بازار سے نکلنے کی دعا، جو کسی کو عیادت کے لیے جائے تو کیا دعا دے، کس طرح کے ہے کہ عیادت سے آئے، شادی میں جائے، خوشی میں جائے، ہر موقع پر دعائیں سیکھ کے پڑھ کے جب ہم کرتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ پاک محبت کرتے تو ہے دون اللہ تتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو گے اللہ پاک تمہیں محبت عطا کرے. تو میرے بھائیوں یہ جو کہنا سننا ہے اس لیے کہ ہمارے اندر دین آ جائے. یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسی نماز پڑھنے والے بن جائیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے. نماز سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لیں، بندہ تو اللہ رب العزت سے سرگوشی کرتا ہے نماز میں. بندہ جو ہے اللہ رب العزت کے سب سے قریب ہو جاتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس دھیان کی نیت سے پھر رکوع قیام میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کیا تلاوت ہو رہی ہے، رکوع میں ہو تو کیا تسبیح ہو رہی ہے، سجدے میں ہو تو کیا کر رہا ہو. ہر موقع پر اللہ رب العزت کے دھیان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کی نماز ایسی ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے سامنے، وہ بالکل اللہ رب العزت کو وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ پاک اسے دیکھ رہے ہیں. نماز میں، عبادات میں، گھر بار میں، کاروبار میں، بچوں کے ساتھ معاملات میں، کسی کے ساتھ دیکھ دیکھ میں، دھوکے بازی میں، جب یہ معاملات آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر اللہ رب العزت کا ڈر ہے تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی اب میں یہ غلط معاملہ ہو. تو انہی معاملات کے اثر رہتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا. اگر مالک نبی اللہ قصوں میں کہانیوں میں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں ادب کی باتیں، آپ بازار میں جا کر مذاق کرا تکرار کر رہا ہوں تو غلطی اصلاح فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے یہاں بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے
اپنا نظام الاوقات مقرر کیا ہے. اگر شیخ نجام لکھا ہر انسان جس طرح کے بھی کام کر رہا ہے، اس کا مدرسے سے تعلق ہے یا مسجد سے، اس کا کاروبار سے تعلق ہے یا بازار سے، اس کی اپنی تجارت ہے، ذاتی تجارت ہے، ملازمت ہے، ہر انسان کو ایک وقت ہوتا ہے. سونے کا وقت، جاگنے کا وقت، کاروبار کا وقت، بات کرنے کا وقت. جس آدمی کی زندگی میں انضباط نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی تصنیف کے بھی کام ہے، تعلیم کے بھی کام ہے، درس تدریس بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. چاہے وہ ہمارے خطب رفتہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، یا حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی ہے، یا حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری ہے، یا چھوٹے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہے، یا حضرت مولانا الیاس قاسمی ہے. یہی بزرگ ہیں جن کا تذکرہ شیخ العزیز نے اپنی آپ کی خود حضرت شیخ العزیز صاحب. یہ سارے بزرگوں کا اپنے معمولات زندگی ہے. ہمارے سونے کا معمول، ہمارے کاروبار کا معمول، ہمارے دربار کا معمول، ہمارے ذکر کا معمول، ہماری تصویر کا معمول، ہر چیز کی آسانی کے ساتھ وقت مقرر کر دیا جائے، زندگی کو منظم کر دیا جائے. نظام الاوقات ہماری زندگی جب نظام الاوقات کے ساتھ ہوتی ہے تو بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور اگر نظام الاوقات زندگی میں نہ ہو تو پھر بیکار. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر انضباط ہو اپنے کام میں. آسانی والا نظام الاوقات بنا لیا جائے. ایسا نظام الاوقات ہو، ایسا ٹائم ٹیبل بنا لے جو آسانی ہو. اس میں اپنے کھانے کے لیے بھی وقت ہو، اپنے سونے کے لیے بھی وقت ہو، اپنے آرام کے لیے بھی وقت ہو، اپنے تفریح کے لیے بھی وقت ہو. ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نظام الاوقات آسانی سے بنا لیں. اور یہ اگر شیخ العزیز صاحب نے بھی لکھا ہے، اپنے لوگوں سے اپنے ساتھی سے نظام الاوقات بنانا تھا. ابا جان رحمۃ اللہ علیہ بناتے ہیں. یہ جتنے ہمارے دوستوں یہاں بیٹھے ہوئے ابھی لوگ، یہ سب لوگ بجاتے تھے. نظام الاوقات بتا کے پابندی کرواتے تھے. بھائی سامان شروع ہو رہا ہے ہم سے کہ تم کیا کرو گے، کس وقت میں کیا کرو گے، کس وقت میں تصویر پڑھو گے، کس وقت میں سو گے، کس وقت میں جاؤ گے. ہر چیز کا نظام الاوقات لکھا ہو. نظام الاوقات سے انسان سیدھا ہو جاتا ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے. ایک تو یہ نظام الاوقات ہو زندگی میں. دوسری چیز ہمارے بزرگوں کے ذکر اذکار مجاہدہ ہو رہا. ذکر اذکار بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. بھائی کچھ نہ کچھ اذکار بتائے جاتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے کہ وہاں اذکار سکھائے جائیں گے، مراقبہ سکھایا جائے گا. جو طریقہ ہوگا اس کا خاص الفاظ سکھاتے ہیں. جو سلسلہ چشتیہ کا اپنا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر سے رضائی کو دور کرو. میں آیا ہوں اللہ کا نام سیکھنے کے لیے. اچھا اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آیا تو کیا کہ میرے اندر خرابیاں بہت ساری ہیں، میرے اندر ہم پہ چاہ ہے، میرے اندر مال کی محبت ہے، میرے اندر کبر ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر جو ہے دوسرے کا بدخواہی ہے، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. اب ان کی تربیت کی جائے. اب تربیت کے لیے اللہ والے کے پاس جاتے ہیں. بیمار تو اپنے ڈاکٹر سے علاج کرا. یہ پیر اور یہ شیخ اور یہ بزرگ کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی میرا معالج ہے، تو معالج کے بعد جاتے ہیں کہ بھائی میرا علاج کر دو. یہ اللہ والا کا غرضی ہے. اور ایسا اللہ والا جو مختلف سنت ہو. تو دونوں لکھا اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں اتباع سنت. اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جس کے بعد بیٹھنے سے انسان کی آخرت کی فکر تیار ہوتی ہو، آخرت کی فکر لگتی ہو، دنیا کی فکر کم ہوتی ہو. اس کے بعد بیٹھنے والے نشانے آخرت زیادہ ہو، دنیا دار کم ہو. یہ دو چار نشانی ہونا، یہ نشانی ہوتی ہے اللہ والوں. اللہ والوں کی مجلس میں جائے گا، پھر جا کے انسان کی تربیت شروع ہوتی ہے. حضرت ایسا فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑے خلیفہ حضرت شیخ العزیز صاحب کے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن نقوی فتاوی محمودیہ ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی مفتی جو ہے مستقبل نہیں. فتاوی محمودیہ کا بغیر ساری دنیا میں حضرت مولانا مفتی محمود اس مدرسے کے پہلے بانی، اس مدرسے کے سب سے ابتدا کرانے والے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حضرت شیخ العزیز کے سب سے بڑے خلیفہ ایک مولانا فرمان لے کہ حضرت والد صاحب کہ حضرت شیخ نے فرمایا بھائی میرے خلفاء کی مجلس تیار ہو تو پہلے سب سے اوپر نام مفتی جی کا، مفتی جی، اور مفتی جی کا مطلب کیا ہوگا دیکھنا.
تو یہ حضرت مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالفضل حسن صاحب، یہ دو بزرگ تھے حضرت شیخ کے اعلیٰ خلفاء میں۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ہی وقت میں مدرسہ مظاہر علوم کے بھی مفتی اعظم تھے اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم۔ آخر میں 15 دن دارالعلوم دیوبند تشریف لے جاتے، مہینے میں 15 دن مظاہر، یہ حضرت کا کام، اللہ نے اعتماد تھا پوری دنیا مفتی اعظم بھی۔ حضرت غالب صاحب رضی اللہ عنہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ یہ شیخ الحدیث صاحب سے بیعت ہونے آئے۔ حضرت ندوی کی حیات، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری کی حیات، حضرت مولانا الیاس کہتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں اور بیعت ہونے آ رہے ہیں اس شیخ کے پاس۔ تو کہنے لگے کہ میں شیخ سے کیوں بیعت ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں حضرت شیخ سے اس لیے بیعت ہوا، میں دوسرے بزرگوں کے پاس جاتا تھا تو ان کی بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ کے انوارات ہیں، اس بزرگ کی مجلس میں بھائی مجھے بہت کچھ انوارات نظر آ رہے ہیں اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑے، پر میں اوروں کی مجلس میں جاتا تھا انوارات ہی انوارات، انشاءاللہ کہ لکھا ہوئی مل جائے گا، مقدس سنایا کرتے تھے۔ اور فرماتے میں شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتا تو شیخ کی مجلس میں مجھے اپنے عیوب نظر آتا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس شخص سے، اس پیر سے، اس معالج سے بیعت ہوں جو پیر میری اصلاح کر سکے، جو میرے اندر سے عیوب نکال سکے۔ تو یہ اپنے جھگڑوں سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ 40 سال رگڑائے شیخ الحدیث صاحب نے، فرماتے تھے کہ جی میں نے مفتی جی کو 40 سال رگڑ کر خلافت دی ہے، 40 سال۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے کہنے سننے کا عمل ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہماری کچھ اصلاح ہو جائے، ہم آپس میں جمع ہو جاتے ہیں کہنا سننے کا عمل، کہ یہ جو بزرگوں کی باتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو بڑی اونچی باتیں، لیکن اس سے ایک نسبت ہے، اس کی جگہ جو ہے، ان کی باتیں کا الحمدللہ موجود ہیں، یاد ہے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کو، تو یہ ہماری اصلاح ہو جانا۔ ہمارے بدن نام سے ڈالے وہ جو بزرگوں کے اعمال، خاص کر سنت اعمال پر تھوڑا بھروسہ، اس کے سنا تو سب سے زیادہ آپ دیکھیے گا کہ بھائی اعمال کی پابندی ہو، تسبیحات کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی، آیت کرسی کا کتنا اہتمام کرواتے تھے کہ وہ واقعہ اگر شیخ نے بھی وجہ لکھا کہ ایک صاحب تھے حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا مظہر نانوتوی صاحب کا تعلق ہے صاحب، اب وہ خادم تھے مدرسہ مظاہر علوم کے، مدرسہ مظاہر علوم کے خادم ہیں اور حضرت مولانا کے خاص وہ مقرر ہیں، وہ سارا خزانہ مدرسے کا ان کے پاس۔ اب یہ خزانہ ایک کمرہ کا خزانہ کیا ہوتا ہے، ایک جگہ پر رکھتے کمرے میں رکھتے، کمرے میں تالا لگاتے، اور تالا بھی اس زمانے کے 6 آنے کا، 6 پیسے کا، 6 پیسے کا تالا، اور تالا لگا دیا، کچھ چور آ گئے اور چور آ کے تالا توڑ رہے، ٹوٹ رہا، وہ صبح اٹھے جا کے دیکھ رہے تو چور لگے ہوئے، تالا نہیں ٹوٹا، مطلب دیکھا اچھا بھائی حضرت چور ہو، ہاں چور لگے اور تالا ٹوٹے لگی، 6 پیسے کا تالا ٹوٹے لگے، کیوں نہیں ٹوٹا؟ میں نے اپنے حضرت جی سے سن لیا، حضرت جی سے میں نے سن رکھا ہے کہ جب کسی جگہ پر بسم اللہ پڑھ کے آیت کرسی پڑھ کے تالا بند کرتے شیطان نہیں آ سکتا۔ اب یہاں میں نے تو آیت کرسی پڑھ لی تھی رات کو، اب مجھے پورا یقین لگے اور 2 رات کو اور بولا دو تالا ٹوٹنے والا ہے، آیت کرسی کا اعتماد۔ ہم کہتے تھے کہ وہ حضرت جی کو کہتے تھے حضرت جی آج اللہ کا بدل ہو گیا، آج اللہ کا بدل ہو گیا، اس سے نام کی باتیں سنایا کرتے تھے، جب رات کا واقعہ ہوا تو سنانے کا حضرت جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، حضرت جی کہتے ہیں کیا ہو گیا پھر، یا کسی واقعہ دیکھے اللہ کے فضل سے آج تو اللہ کا غضب نہیں ہو گیا، کیا فضل سے کیا غضب ہوا؟ حضرت جی ایسا ایسا ہو، وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور جو ہے وہ تالا توڑ رہے تھے، تالے بھی ٹوٹ رہے، صبح میں لگے رہے، تو میں نے کہا جتنے بھی لگے رہو ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ 6 پیسے کا تو ہے، لیکن آج بھی کرسی پڑھ چکا مجھے یقین، آپ نے مجھے بتایا تھا وظیفہ، تو اب چھوٹے چھوٹے وظیفے آئے تھے، کرسی کا وظیفہ، منزل کا وظیفہ، یہ وظیفہ بھول جاتے۔ زکات دینا، شیخ نے آپ کی واقعہ ایک ساتھ بات لکھی، اللہ نے ہمارا تجارہ ڈالی، 5-7 منٹ زکات دینا کتنا اہم عمل ہے، بہت مشکل کام ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے زکات دیتے ہیں، پیسہ نہیں کرتا، پیسہ جو ہے نا انسان سے بغیر سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہاں بیٹھے رہتے کراچی میں، کوئی مسئلہ کچھ نہیں آتا، اور جب آپ حج کرنے جاتے عمرہ کرنے جاتے تو لوگ حضرت یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہر وقت مسئلہ پوچھتے ہیں، کچھ جیسے ایئرپورٹ پہ پہنچے گا آپ کے مسئلہ، اس کے بعد مسئلہ ہوتا، تو یہ کیوں مسئلے مجھے بتاتے ہیں، وہاں کہا تھا ہاں یہ کرنے سے دم نہیں آیا، اچھا نہیں آ رہا تو بات چھوڑ گیا، اچھا اسے دم نہیں آیا، ادھر چھوڑ نہیں لگی، دم نہیں آیا،
تو فرماتے تھے کہ لوگ زیادہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مال کی محبت بھری ہوئی ہے، وہ دم دم خون قربانی بازی سے نہیں ہوگی، اس وجہ سے دم آنے کے فکر کی وجہ سے پھر انسان کا اپنا جان نکلتی ہے، اپنا دم نکلتا ہے، فرماتے تھے اس دم کی وجہ سے اس لیے لوگ مسئلے پوچھتے۔ تو اب ہمارا حال کیا ہے کہ جی زکات دی جائے، زکات دینے میں کوتاہی ہے، علماء سے پوچھتے ہیں کس طرح زکات دی جائے، بھائی مال میں کب زکات فرض ہوئی تھی، سال کب پورا ہوا تھا، کب زکات فرض ہوئی، اب روزانہ ریٹ بڑھ رہے چاندی کے، روزانہ سونے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، کس طرح زکات دی جائے گی؟ اللہ پاک پر بہت بچوں میں اچھے لوگ کے لیے اہتمام نہیں، زکات دینا، وقت پر زکات دینا، یہ زکات دینے سے مال محفوظ جاتا۔ شیخ علی صاحب نے واقعہ لکھا، ایک صاحب تھے، وہ بظاہر یہ سہارنپور کی طرف کوٹھیوں اور مسجد اس زمانے کے بچے آپ کے، اور وہاں کوٹھی لوگ رکھا کرتے ہیں آج بہت سی جگہوں پر، اور باہر پر ہے مسجد کے بغیر انگریز ان کی بھی کوٹھیاں آگ لگ گئی، انگریز کی اور کوٹھیوں پر آگ لگ گئی تو اس کی بھی کوٹھی آ گئی، وہ خود تو رہتا نہیں تھا باہر سہارنپور میں، لیکن خود نہیں رہتا، وہ کوئی باہر رہتا۔ تو ملازم نے وہاں سے پہنچ کر وہاں بولے کہ حضرت ساری کوٹھیاں جل گئی، سرکار آپ کی کوٹھی کو آگ لگ گئی۔ تو کہہ رہا وہ کوئی کام کر رہا تھا، دیکھتے دیکھتے کعبہ سے لے گا، پہلے نہیں زیادہ بٹھائے بغیر کہہ رہا میری کوٹھی کو آگ لگی۔ یہ جی خبریں آ گئی ہیں، آس پاس کے سارے بلڈنگ کے ساری عمارتیں ساری فیکٹریاں جل رہی ہیں، آپ کی کوٹھی کو بھی آگ لگ گئی، کہ میری کوٹھی نہیں جائے جاتی کی ماں دیکھا ادھر کی جل گئی، ادھر کی جل گئی، اس کی کوٹھی ہوتی کیسے بدل گیا بھائی تمہیں؟ اللہ کا سامنے میں نے مسلمانوں کو سنا ہوا ہے کہ جو مال کی زکات دے دیتا ہے مال پا کے جاتا ہے، مال کی زکات سے طریقے سے میں مسلمانوں کے طریقے پر زکات ادا کر دیا کرتا ہوں، میں نے اس مال کی زکات دے دی تھی مسلمانوں کے طریقے پر، ابھی میرا مال محفوظ ہے، وہ دے گی تھا، سب جگہ آگے دے گی، اس کو دے گی، تو چلا اس کی کوٹھی میں۔ اللہ رب العزت کا جو احکامات ہیں اس پر غیروں کو تو یقین ہے، جان حق و ذات الباطل، باطل میں تو ختم ہو گئے، لیکن باطل کا ضرور تھا، لیکن آج ترقی کا بات ہے، باطل اوپر جا رہا ہے، کیوں؟ اس باطل کے بعد تھوڑا سا حق لگی، باطل یہ چیزیں جو اسلام کی سیکھ لی، دیانت سیکھ لی، امانت سیکھ لی، زکات دینا سیکھ لیا، اچھے اعمال سیکھ لیے، صحت ربی سیکھ لی، ان کاموں کی وجہ سے آج ان کی ترقی اور ان کی جان محفوظ استعمال میں۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے، درخواست یہ کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں کے یہاں جو اعمال مسنون ہیں، حضرت بارے صاحب اللہ تعالیٰ کچھ بات صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرمایا کرتے تھے کہ اذکار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اذکار مسنونہ ہوتے ہیں، ایک اذکار مشائخ ہوتے ہیں۔ اذکار مسنونہ وہی جو سنت اذکار ہونا اصل یہی سنت اذکار کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جو آدمی جس نے یہ پڑھے گا اس کے فضائل 14 کلمہ پڑھ لے گا اس کے فضائل، اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی نا، غلام آزاد کر دیا، اس نے 14 کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ یہ بھی جس نے پڑھ لیا جس نے 100 مرتبہ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جہنم گویا کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ ہیں وہ بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سبحان اللہ یہ بھی پڑھنے سے 100 مرتبہ، اور استغفر اللہ ربی کل ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا، استغفار کے اتنے فضائل ہے، استغفار کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ پاک روزی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا راستوں کو کھول دیتے ہیں، استغفار کتنے فضائل۔ اور جو ہے وہ فرشتے آئے اور کہہ رہے ہیں جمع ہے یہاں پہ کہنے لگے اللہ یہ آپ جو لوگ جمع ہو کے آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ سے جنت مانگ رہے ہیں اور جنت سے پناہ مانگ رہے ہیں، جنت کا سوال کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں یہ وہ ہے جو کرنے کی استغفار کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں جتنے 70 سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے صحابی جو ہے صحابی رسول کی آپ آواز سنتے تھے ایک مجلس میں استغفر اللہ العظیم 70 مرتبہ زیادہ حضرت ایک مجلس میں استغفار کرتا ہے، یہ اذکار مسنون ہے، استغفار کے وظائف کی تسبیح، درود شریف کی کثرت، 100 مرتبہ مسنون فرض ہے، اور جتنی مرتبہ 100 درود شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا 100 مرتبہ، اور جو ہے کلمہ طیبہ استغفار کلمہ، یہ کیا ہے؟ یہ اذکار مسنونہ ہے، ان کی مثال ہے غذا کی، ان کی مثال ہے کھانے کی۔ صبح کا میں اپنا ناشتہ نہ کروں، ناشتے سے پہلے میرا یہ والا ناشتہ ہو جائے، میری روح کی غذا یہ ہے
تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، کم از کم حضرت علیہ السلام مطلب یہ چار چیز، تو ایک کلمہ درود شریف استغفار کلمہ طیبہ، تو ایک کلمہ درود شریف استغفار کلمہ طیبہ۔ میرا صبح کا ناشتہ باہر میں ہو جسمانی ناشتہ، پہلا میرا روحانی ناشتہ ہو، جب تک زبردستی نہیں کی جائے آدمی کی کم حصہ کچھ تھوڑے سے معمولات بنانا پڑتی ہے، یہ اصل دنیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کا مشاعرہ میں مجاہدین کی جماعت کو اٹھانا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 12 تسبیح کیسے کرنا ہے، 12 نہیں 6 تسبیح کرنا ہے، یہ بھی بھائی اللہ کی محبت کرنے کا سیدھا طریقہ، یہ علاج ہے۔ اس طرح کرنا کہ لا الہ الا اللہ یہ علاج کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس طرح کر لے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس طرح نہیں کرتے، انکار کر دیتے، اس کے فائدے سے محروم، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہے ہی غلط، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے جو فوائد ہیں بزرگوں کے اس سے وہ محروم، اور جو کہتے ہیں یہی طریقہ ہے، بس یہی مقصود ہے، جو اس کو مقصود بنا لیتے ہیں وہ ظاہر واسطے تجاوز کرنا، نہ یہ مقصود ہے اور نہ اس کے فائدے کا انکار ہے۔ بزرگوں کا طریقہ ہے تو بھائی وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اذکار، ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں۔ ذکر اذکار کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ پہلی چیز انضباط اوقات کے ساتھ ساتھ کچھ تسبیحات، کچھ تلاوت کا وقت مقرر کریں۔ یہ ہمارے طلبہ ساتھی بیٹھے ہیں تو گزارش کروں گا کہ وقت مقرر کر کے ہم اپنی تسبیح پوری کریں۔ فجر کی نماز سے پہلے ہو تو اچھی، فجر کی نماز کی پہلے ہو تو فوراً بعد ہو تو سب سے اچھا، فجر کی نماز کے بعد جس مسجد میں جس محلے میں پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے بات کرنے کو ہمارے پسند کی مقروض ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب تک طلوع آفتاب نہیں جاتا، بلا وجہ بات کرنا، بلا وجہ سونا، بلا وجہ اٹھ کے جانا مسجد سے، یہ کوئی اچھا پسندیدہ عمل نہیں۔ اسی سے کہتے ہیں روزی بھی رک جاتی، اسی سے نوسط کیا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے بعد کچھ تسبیحات مقرر کی جائے، تلاوت مقرر کی جائے، یہ روحانی ناشتہ کیا جائے، تسبیحات ہو اور وقت کے ساتھ ہو، انضباط کے ساتھ ہو، اس کی تعریف کی۔ ایک بزرگوں پر مختلف قسم کے مجاہدے کرتے رہے ہمارے بزرگوں، تو مجاہدے کرتے تھے زبردست سے کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا کم کھائیں گے، کم سوئیں گے، کم باتیں کریں گے، اس کے تو مجاہدے بہت زیادہ تھے، قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، لوگوں سے کم ملیں گے، ان کی باتیں زیادہ تھیں۔ ہمارے یہاں تو ایک ہی بات ہے کہ بھائی گناہ سے بچنے کا مجاہدہ ہو جائے۔ عام حالات میں زیادہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ بڑھتا ہے، نہ زیادہ باتیں کرنا وقت ضرورت ہو جائے، یہ موبائل کا استعمال کم سے کم ہو جائے۔ ہمارے بزرگ بھی رات کھانا بھی کم کھاتے تھے، 1-2 گھنٹے سویا کرتے تھے، اس طرح ہم نہیں کر سکتے نا، اور لوگوں سے میل جول بھی نہیں تھا، اور کمائی کا بھی کچھ خاص اہتمام نہیں تھا، پھر بڑا مقام ہمیں اللہ پاک نے جن حالات میں رکھا، ان حالات میں رکھتے ہوئے ہماری دوستیاں کم سے کم، ہمارے تعلقات کم سے کم، تعلقات کا مرض حضرت فرمایا کرتے بھائی صاحب، تعلقات کا مرض میرے انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ آج کل طلبا کے لیے فرماتے ہیں کہ بھائی طالب علم کتنا بھی سمجھدار ہو، کتنا بھی صحیح ہو، اگر تعلقات کی اس کے اندر بیماری ہوگی، ایک دن ناکام ہو جائے۔ اور طالب علم کتنا بھی خود ذہن ہو، کتنا بھی بیوقوف ہو، کتنا بھی ناسمجھ ہو، سبق اس کو سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر تعلقات نہیں ہے اس کے اندر ایک سوئی ہے، ایک دن ایک کامیاب ہو جائے۔ تو تعلقات کرنا دوستوں نہ دوستی نہ دشمنی ہو۔ تو ہمارا کام کیا ہے بھائی، مجاہدہ میرے بزرگ پسند ہے، اب مجاہدے کا زمانہ ہے، مجاہدے کی طرف رہ گئے تو خود کر رہے ہیں، خود مجاہدے کا کیا ہے، بیماریوں کو مجاہدہ، انتقال ہو رہا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، حضرت نبوی رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، ورنہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب کو کے گھر میں آ رہا تو شیخ الحدیث صاحب نے ایک پورے مجاہدہ، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیسرے مشورے میں انتقالی پوری لائن تھی، فرمانے کے بتانا نہیں چاہیے لیکن بتا دیتا ہوں کہ میری اہلیت سے 12 بچوں کا انتقال ہوا، 12 بچے پیدا ہو گئے، بچے پیدا ہو گئے، 12 بچوں کے انتقال ہوا۔ تو اس طرح آزمائش آتی ہے، کیونکہ آزمائش گھر اہلیہ کا انتقال ہو گیا، شیخ الحدیث صاحب، بچوں کے اندر آزمائش، چھوٹوں کے اندر آزمائش، جسمانی امراض، یہ سارے مجاہدات کی اقسام، اللہ تعالیٰ طرح طرح کے مجاہدے سے انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہیں مانگتے، آپ یہ مانگنے کا مولانا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولا شرح حدیث سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اس سے اچھا ہے کہ میں آزمائش میں جاؤں پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے پر صبر مانگوں، نہیں آزمائش نہیں مانگتے، میں اللہ سے عافیت مانگتا۔ تو بھائی ہمیں اللہ پاک نے بہت عافیت میں رکھا ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ذکر اذکار کا وقت مقرر کیا جائے،
ذکر اذکار کی پابندی کی جائے. جو تھوڑے بہت اذکار ہیں ان پر پابندی سے 10 منٹ ہو 20 تھوڑے ہو پابندی سے تھوڑے اذکار پابندی سے کیے جائے. اذکار کی پابندی کرنے سے اللہ پاک ہمارے اخلاق کی تربیت فرماتے ہیں. ذکر کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. اذکار کی جب پابندی ہوتی ہے اخلاق صحیح ہوتے ہیں, اعمال صحیح ہوتے ہیں, طاقت. اور دوسری آخری چیز جو ہو سکتے آپ گناہ سے گناہ ہماری زندگی میں کہاں داخل ہوگا. جن کے امراض تو الگ ہے, حسد کا گناہ, کبر کا گناہ, حب جاہ, حب مال, وہ تو ایک لمبی فہرست ہے الگ. لیکن اس کے علاوہ کون سے ظاہری گناہ ہیں وہ ضرور ظاہر ہے. اس کو بات بدنظری کا گناہ, یہ موبائل ہے کتنا, یہ موبائل کتنے گناہ کرا رہا ہے بھائی. میرے اس کے اندر گناہ نہیں کرنا, آج سے جتنے خراب چیزیں میں نے نہیں دیکھنی. ہمارے حضرت حضرت شیخ الاسلام کا مفتی محمد حفیظ عثمانی صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ رکھ کر گناہ سے نہیں بچ سکتا اس کے لیے بڑا فون, اسمارٹ فون استعمال کرنا چاہیے نہیں. بھائی گناہ کی تھوڑی ہے, میں نے ضرورت کے لیے لیا ہے. اس کا استعمال ہو وقت ضرورت وقت ضرورت. ہماری زندگی سے گناہ نکل جائے, نگاہ کا گناہ نکل جائے, سوچ کا گناہ نکل جائے. معاملات کر رہے ہیں, دوسرے کا پیسہ میں نے کھایا وہ دینے کو تیار نہیں. پارٹنرشپ پر کام ہو رہا ہے, بس ہو گیا بھائی, نقصان ہو گیا, ہم نے پارٹنرشپ کھا لی. ملازم نے اپنے مالک کا اور مالک نے اپنے ملازم کے پیسے جما دی. یہ ہمارے سے بڑا نہیں, ہمارے حالات. کسی سے وعدہ کریں گے کیا بھائی کیا امانت پورا کرنا پڑتا ہے. کسی کی امانت کرنی بس وہ امانت تو میرے پاس بالکل حلال ہو گئی. ہمیں اتنا بھی پوچھا نہیں دیکھا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جس گناہوں میں بے اور آپ صبح شام مبتلا ہی, کیونکہ جو دین سیکھنے کی وجہ سے باہر پکڑ رکھیں گے. اب ہے میرے دین پر عمل, یہ کتنا دیندار ہو تو بچے کے بعد جا کے معلوم ہو. میرے بھائیوں, اپنے آپ سے اپنے زندگی سے میرے گناہوں کو نکالنا. اس سارے ذکر اذکار کا, اس سارے کہنے سننے کا مقصد یہ کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں, میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں, فرشتوں سے بہتر انسان بننا. مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتقوا المحارم تکن عبد الناس. سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہ رہے ہو تو یہ کام کرو, حرام چیزوں سے بچ جاؤ. میری نگاہیں پاک ہو جائیں, میری زبان سے حرام بات نہ نکلے, میرے پیٹ میں حرام نوالہ بچ جائے, میری روزی حرام اور مشتبہ نہ ہو, میں زبان کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوں. ہر طرح کے حرام سے, حرام معاملات سے, ان چیزوں سے بچ کر زندگی گزاروں کا. اب یہ زندگی کا میں ایک طرف میں تیسری کی کوشش کر رہا ہوں, ایک طرف میں گناہ کر رہا ہوں, ایک طرف میں تیسری کی کوشش کر رہا ہوں, ایک طرف میرا کاروبار کر رہا ہوں, ایک طرف میں تیسری کوشش کر رہا ہوں, ایک طرف میری معاشرت کر رہا ہوں. تو بھائی وہی کھڑا ہوں جہاں سے ملی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و نصیب فرمائے اور بزرگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی زندگی بنانے کی اور السلام علیکم توفیق عطا فرمائے. اس طرح کہنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کہنے والے سب سے میرے اور اللہ ہم سب کو توفیق و نصیب فرمائے. جو خیر کی باتیں اللہ پاک کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جو کبھی بتائیے بچے کی طرف سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفى محمدا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا